گورنمنٹ ڈگری کالج فرمینس جگتیال لیکچر بائی یاسمین سلطانہ. ٹاپک ہے سیاسی جماعتیں فرسٹ سیم کے لیے. تو آج ہمارا ٹاپک ہے سیاسی جماعتیں. تو اب ہم ہندوستان کی بات کریں گے تو یہاں پر کئی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں ہمیں اس لیسن میں پڑھیں گے. تو سیاسی جماعت کس کو کہتے ہیں؟ شہریوں کا وہ منظم گروپ جو سیاسی اکائی کے طور پر کام کرتے ہیں اور حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے. دستوری ذرائع سے وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں بناتے ہیں. تو دستوری طریقے سے حکومت کوشش کری جاتی ہے اور سیاسی اقتدار حصول میں استعمال کی جاتی ہے. سیاسی پارٹی کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنی رائے پالیسیز کو رائج کرنا ہوتا ہے. ایسا کرنے کے لیے اسے مقننہ میں اکثریت حاصل کرنا ہوتا ہے اور اقتدار پر قبضہ حاصل کرنا یعنی حکومت قائم کرنا اس کو ضروری ہو جاتا ہے، اور اس لیے سیاسی انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہے. سیاسی جماعت کے قیام کے لیے حسب ذیل خصوصیات ہونا ضروری ہیں. یہ یکسانیت جس سے عوام کو متحد کیا جا سکے، تفصیلات کے متعلق اختلاف قابل برداشت ہوتا ہے، تنظیم کا ہونا، مناسب وقت پر انتخاب میں حصہ لے کر حکومت تشکیل دی جا سکے، قومی مفاد کو ترجیح دینا. تو سیاسی جماعت کا سب سے اہم پہلو قرار دیتے ہیں، اس لیے نظریات مادی مقاصد ہونا چاہیے اور عملی جدوجہد کرنی ہوتی. فائدے بھی اس میں بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سیاسی جماعت؟ جمہوریت کی کامیابی. سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو لارڈ برائس کی اہمیت واضح کرتے ہوئے کہا کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت کس طرح چلائی جا سکتی ہے. انتخابات میں آسانی ہوتی ہے. سیاسی جماعتوں کی وجہ سے انتخابات میں رائے دہندوں بولتے ووٹ جو ڈالنے والے ان کو انتخابات میں آسانی ہوتی ہے اور سربراہ مملکت کو تشکیل میں مدد ملتی ہے. جوابدہ اور کارکرد حکومت ہوتی ہے. سیاسی جماعتوں کی وجہ سے کیا تھا پروگرام طرز فکر رکھنے والے افراد کی حکومت تشکیل ہوتی ہے جو ذمہ دار اور کارکرد انتظامیہ فراہم کرتی ہے. انقلابات سے حفاظت. سیاسی جماعتوں کی وجہ سے عوام پرامن طور پر حکومت تبدیل کر سکتے ہیں اور انہیں انقلاب برپا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمارے کو حکومت پسند نہیں آئی تو ہم دوسری جماعتوں کو چن سکتے ہیں، انقلابات لانے کی ضرورت یہاں پر نہیں پڑے گی. تو حکومت اور عوام کے درمیان رابطہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سیاسی جماعتیں اور عوام حکومت کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں اور ایوانوں میں پہنچنے کے بعد وزراء کا کام عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. تو اکثر کیا کرتے ہیں، اکثر حکومت کے ایوان جب ایوانوں میں پہنچتے ہیں، ایوان مطلب اسمبلی پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو ان سے عوام کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ صرف ایک سیاسی لیڈر کے درمیان ہی رہتے ہیں اور وزراء سے تعلق قائم رہتا ہے. چنانچہ عوامی جذبات و احساس سے واقف ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں، پروگرامز پالیسیز مرتب کرتے ہیں. تو عاملہ اور مقننہ میں رابطہ کیا ہے بولے تو پارلیمانی طرز کی عاملہ مقننہ میں اکثر رکھنے والی جماعت سے لی جاتی ہے اور اکثریت کے عاملہ کے خیالات میں یکسانیت ہوتی ہے. عاملہ کے تشکیل دہ قوانین پالیسیوں کو بآسانی سے منظوری بھی مل جاتی ہے. سیاسی تعلیم. جمہوریت میں کیا ہے، سیاسی تعلیم کامیابیوں اور اختیار پالیسیوں کو مثبت رخ کو پیش کرتی ہے اور عوام کو کسی قانون یا پالیسی کی خوبیوں اور خامیوں دونوں سے واقفیت ہونا حاصل ہوتی ہے. رائے مہر کا اظہار کیا ہے تو سیاسی پارٹیاں عوام کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. خامیابی بہت زیادہ ہیں اس میں. انفرادیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سیاسی جماعتوں میں اکثریتی رائے کے آگے اپنی انفرادی آزادی ترک کرنی پڑتی ہے. عوام میں پھوٹ پڑتی ہے. سیاسی جماعتوں میں اتحاد پیدا کرنے کے بجائے انتشار پیدا کرنے کی موجب بنتی ہے. اکثر فرقہ وارانہ تعصبات پیدا کردہ ہوتے ہیں. قومی مفاد کو نقصان پہنچتا ہے اور اکثر سیاسی جماعتیں کیا ہوتی قومی مفاد کی بھی پرواہ نہیں کرتی. ایسے طریقے اپناتے ہیں جس سے ملک کی آزادی کو سلامتی کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور اکثر پارٹیاں کیا ہوتی فرقہ وارانہ اختلافات کو ہوا دیتی ہیں. اقتدار کی ہوس. بنیادی طور پر سیاسی جماعتوں کی تشکیل اقتدار پر قبضے کے لیے عمل میں لائی جاتی ہیں. قابل افراد کی بے قدری.
سیاسی جماعتوں کی وجہ سے اکثر قابلیت کی بنا پر نہیں بلکہ جماعتی وابستگی کی بنیاد پر زور دیا جاتا ہے۔ اکثر قابل لوگ سیاسی جماعتوں میں شامل ہونا بھی پسند نہیں کرتے۔ اسراف، سیاسی پارٹیوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے اشتہار بازی کا سہارا لیتی ہیں، عوام پر سرمایہ کا بیجا اسراف کرتی ہیں۔ اکثر الیکشنز میں آپ دیکھیے کہ اکثر عوام کو اپنی راغب کرنے کے لیے نئے پالیسیز بولتے، پیسہ خرچ کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں ہزاروں لاکھوں کے۔ تو یہ اخلاقی اقدار کا نظر انداز، اکثر سیاسی پارٹیاں اکثر اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں، ہر ذریعہ اور حربہ استعمال کرتی ہیں اور امیدوار کو قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ اخلاقی اقدار ختم ہو جاتا ہے اس دوران۔ تو وہ حکومت ایسی چیز ہے، اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لوگ۔ اخراب و نوازی یعنی خواہش پرو یعنی گویا قانونی شکل دی جاتی ہے۔ اکثر پارٹی کو اکثریت حاصل ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں، صدر حکومت تشکیل دیتا ہے اور اپنی ہی پارٹی سے افراد کو وزارت میں شامل کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے ساتھ مجلس وزراء ہوتی نا، وہ چاہے اس کے اہل ہو یا نہ ہو، لیکن عہدوں کو بھی اس پارٹی سے وابستہ افراد معمور کیے جاتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں موجود حکومت کو گرانے کی کوشش لگی رہتی ہے اکثر، اور کوئی بھی عرصہ زیادہ اقتدار پر برقرار نہیں رہ سکتی اور قومی وقار کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ ہندوستان میں سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کیا ہے، دیکھیے اکثر یہاں پر 100 سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جسے کہتے ہیں وہ ہیں، تو پائی جاتی ہیں، جس میں سے کانگریس ہے، جنتا دل ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ ہے، یہ قومی جماعتیں ہیں۔ کانگریس پارٹی ہے، جنتا دل ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور کمیونسٹ پارٹی ہے۔ اس میں مسلم لیگ وغیرہ یہ قومی جماعتی پارٹی ہیں، اور تیلگو دیشم، ڈی ایم کے، نیشنل کانفرنس، کیرلا کانگریس، یہ علاقائی جماعتیں ہیں۔ یہاں پر اکثریتی جماعت نظام ہونے کے بعد بھی کانگریس کی برتری قائم رہی، چنانچہ آزادی سے لے کر اب تک 1977 تک مسلسل یہ پارٹی کو برسر اقتدار رہی، اور اس کو شکست دینے کے لیے کیا کرے، دوسرے پارٹیاں والے متحد ہو گئے اور زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا۔ کانگریس دوبارہ حکومت میں آنے میں کامیاب ہو گئی۔ 10 سال تک وہ بلا شرکت غیر حکومت کرتے، یعنی کسی کا ساتھ لیے بغیر وہ 10 سال تک حکومت کری۔ 1990 کے بعد جنتا دل کانگریس نے دیگر اقتدار سنبھالا تھا۔ کانگریس کی دلچسپی باقی نہ رہی، یہ پارٹی روز بروز کمزور ہوتی گئی۔ اس ٹائم پہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہندو مذہب کے فروغ کے لیے کام کرتی تھی، ایک پارٹی مقبولیت حاصل ہوئی، اور یہ حکومت کا 13 دن سے زائد برقرار نہیں رہ سکی، اور متحدہ محاذ جنتا دل کئی علاقائی پارٹیاں تشکیل دی گئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو سب سے زیادہ نشستیں حاصل ہوئی، اور یہاں بہت زیادہ پارٹیاں ہیں۔ کانگریس کے علاوہ کوئی بھی زیادہ قوت نہیں رکھتی تھی، لیکن اب کانگریس بھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اکثر سیاسی جماعتیں شخصی بنیادوں پر کسی نہ کسی سماجی برائیوں میں ملوث ہوتی ہیں، فرقہ وارانہ واریت، تشدد، تعصب وغیرہ میں ملوث ہوتی ہیں۔ اکثر سیاسی پارٹیاں سماج دشمن خود چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں گروہ بندی، دل بدلی، یعنی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانا، یہ ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ ہندوستانی سیاسی جماعتوں کے اہم خصوصیات ہیں گروہ بندی کرنا، دل بدلی کرنا وغیرہ۔ بعض ذات پات کو لے کے، مذہب کو لے کے بھی بعض سیاسی جماعتیں پارٹیاں قائم ہو چکی ہیں۔ تو یہاں اندرونی جماعت کا فقدان ہے، اور برسوں تک تنظیمی انتخابات نہیں ہوتے۔ اکثر قائدین ذاتی جائیداد کی حیثیت رکھتی ہیں، جو باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی کے حصے میں آتی ہے۔ جیسے ویسی طرح سیاست میں بھی باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی، یا کوئی نہ کوئی سنبھالتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ تو انتخابات ہوں تو برائے نامی ہوتے ہیں کہ چلو اسی کو سنبھالنا ہے، اس طرح سے۔ تو یہاں پر اکثر سیاسی جماعتوں کا یہاں پر بتایا گیا۔ اگر کثیر جماعتی نظام ہو تو نقصانات بھی ہوتے ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اکثر جماعت اگر یہ ہو گئے تو کس کا انتخاب کرے، تو ہمیشہ رائے دہندے غور و فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سی پارٹی کو چنیں۔ آج ہندوستان میں اتنی جماعتیں ہیں سیاسی کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس کو ووٹ ڈالیں، کس کو نہ ڈالیں۔ تو یہ سیاسی جماعتیں ہونا فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ واحد جماعتی نظام بھی ہوتا ہے اور
اکثریتی جماعتی نظام بھی ہوتا ہے. دو اندر اکثر زائد جماعتیں، 2 سے زیادہ جماعتیں بھی ہوتی ہیں، اور اکثر وہی لوگ اکثریت حاصل کر کے کیا کرتے حکومت تشکیل دیتے ہیں. بعض اوقات لسانی علاقائی بنیادوں پر بھی ہوتا ہے، اور اکثر کثیر میں بھی جو ہے سو پارٹیز اور امیدوار ہوتے ہیں جن میں اپنے پسند کا ایک انتخاب کر کے ووٹ ڈالتے ہیں، اور مختلف مفاد کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. اکثر سیاسی جماعت اپنے مطالبات بھی پیش کر سکتا ہے. اس میں انفرادیت کی حفاظت ہوتی ہے اور غیر مستحکم حکومت ہوتی ہے. کئی سیاسی جماعتیں ہونے کی وجہ سے ہر وقت اختلافات موجود ہوتے رہتے ہیں. ہمیشہ میدان جنگ کا منظر پیش ہوتا ہے. مقننہ میں اکثر دیکھیں آپ کئی پارٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے الگ الگ رائے سے لے کر قانون سازی کے اداروں میں بیٹھنے کے میدان جنگ کا نظارہ وہاں پر آپ کو دکھائی دیتا ہے. ہمیشہ آج کل تو ہمیشہ ہر جگہ لڑائی جھگڑے سوالات جوابات کے بجائے اسمبلی میں میدان جنگ بنا ہوا رہتا ہے یا پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. تو اکثر بدعنوانی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نظم و نسق ختم ہو جاتا ہے اور خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہر رکن کیا ہوتا ہے، وزیر اعظم بننا چاہتا ہے یا وزیر بننا چاہتا ہے، اس لیے اس کے لیے کیا کرتے ہر جائز ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو یہاں پر الگ الگ طریقے سے الگ الگ آپ کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے. اگر یہاں پر کیا ہے، اگر کسی وجہ سے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد منظور کی جائے تو دوسری پارٹی کی تائید لیا جاتا ہے اور دوبارہ انتخابات پیش کرنے کی ضرورت اس کو پیش نہیں آتی ویسا. تو ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے سب سے اہم کام کیا تو سیاسی انجام عوام اور حکمران کے درمیان رابطے کا کام کرنا اور ان کے مفاد کے لیے کام کرنا، اور ہمیشہ جو ہے سو ایسی حکومت چلانا جو بہترین ہو. اور اکثر سیاسی جماعتیں اپنے مفاد اور نشاندہی مظاہر کرنے میں مدد دیتی ہیں رائے دہندوں کے سامنے، جن میں سے رائے دہندے اپنے طریقے کو منتخب کر لیتے ہیں. سیاسی جماعتیں کیا ہیں، جمہوریت کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں، لیکن ان کے بغیر جمہوریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوریت کس طرح چلائی جائے.